بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ ایک، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا، جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کرو، نیند جلدی اور پرسکون آئے گی۔ پیٹ کی چربی، وزن میں زیادہ اور مردانہ کمزوری کا علاج صرف ایک پھل کھانے سے ہے، اور وہ ہے جامن۔ جو لوگ زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں، ورزش نہیں کرتے، ان کو فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ رنگ گورا کرنے کے لیے کلونجی کو دودھ میں پیس کر ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر کسی معیاری صابن سے چہرے کو دھو لیں، سیاہ رنگت صاف ہوگی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھا کرو، اس سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ کدو کا سالن کھانے سے فالج کی بیماری قریب نہیں آتی۔ داڑھی رکھنے والے افراد کو قوت باہ میں کمی نہیں ہوتی۔ گھوڑے کی سواری کرنے سے کمر کا درد کبھی بھی نہیں اٹھے گا۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لیا کرو، چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہے گی۔ گھر میں مردوں کا ہاتھ پر مہندی لگانا گھر میں رزق تنگ کر دیتا ہے۔ جان بوجھ کر چونٹیوں کے اوپر سے گزرنا رزق کو تنگ کرتا ہے۔ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے رزق کم ہوتا ہے۔ سبز رنگ غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ جس گھر میں عورتوں کے بال سنوار کر سر پر دوپٹہ لیتی ہیں، اس گھر میں کبھی بھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے اور کھانے کا ذائقہ بھی بہترین بنتا ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ پاپ کارن صحت مند ترین کھانے کی چیز ہے۔ یہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے اچھا ہے۔ ایک گلاس پانی میں 1 چمچ اسبگول کھائیں، یہ چربی کو دور کرتا ہے، قبض دور کرتا ہے۔ دن میں 3 مرتبہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی پریکٹس ضرور کریں، اس سے دماغ پرسکون ہوگا۔ گھر میں سانپ بچے پیدا کر دیں تو گھر میں مصیبتیں آتی ہیں۔ گھر میں مکھیاں زیادہ ہوں تو بیماریاں آتی ہیں۔ آپ کا معدہ تب ناکارہ ہو جاتا ہے جب آپ کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں۔ صبح کو جلدی جلدی چل لیا کرو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھ لیا کرو، غصہ جاتا رہے گا۔ جس عورت یا مرد کی عمر 40 سال ہو جائے، وہ چقندر اور مالٹے کا رس زیادہ سے زیادہ استعمال کرے۔ جو بھی دوا اور جو بھی چیز زبان کو کڑوی لگنی محسوس ہو جائے تو سمجھ جاؤ اس میں صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر ہیں۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہو تو اپنے گھر میں مسور کی دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اخروٹ کھانے کے بعد چائے مت پئیں، یہ کھانے کا باعث بنے گی۔ اندرونی چوٹ کا درد ختم کرنے کے لیے پانی میں نمک ملا کر گرم کریں اور چوٹ والی جگہ پر لیپ کر دیں، درد میں کمی آئے گی۔ سرکے کو گرم کر لیں اور پھر اس کو دعا کی مانند بوند بوند کر کے کان میں ٹپکائیں، کان کا درد ختم ہوگا۔ گردن پر تیل لگانے سے سستی دور ہوگی۔ ناف میں تیل ڈالو، وزن کم ہوگا۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے جسم کی خشکی نہیں ہوگی۔ جن کو بلغم کی شکایت رہتی ہے وہ بینگن کا سالن کھائیں۔ روزانہ 4 کھجوریں کھانے سے کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر وزن بڑھنا چاہتے ہو تو روزانہ کیلے کھا کر اوپر سے نیم گرم دودھ پئیں۔ اگر کسی کو زکام ہو جائے اور گھر کے دوسرے لوگ زکام کے وائرس سے بچنا چاہتے ہیں تو پیاز کو 4 حصوں میں کاٹ کر پلیٹ میں رکھ کر کمرے میں رکھ دیں، اس کمرے میں بیٹھنے والوں کو زکام نہیں ہوگا۔ دوپہر کو 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ شادی میں رکاوٹ کا مسئلہ، نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف اور 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کریں۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل کریں۔ بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھایا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ خشک روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ میٹھے مشروبات زیادہ پینے سے گریز کرو۔ نہاتے وقت بدن پر تیل لگانے سے سستی دور ہوگی۔ مسکراہٹ زندگی کے 7 سال بڑھاتی ہے۔ جمائی ہمیشہ دوسرے کی نقل کرتی ہے۔ روزانہ 1 لیمو کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ دوا کھانے کے فوری بعد نہیں لیٹنا چاہیے۔ چاول ابال کر کھانے سے رنگ خوبصورت ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونف کی دھونی لینے سے
کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے فالج والا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آلو ابال کر کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ گھر میں فقیر آ جائیں تو کسی صورت خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے سے اور صبح اٹھ کر پرندوں کے لیے پانی رکھنے سے رزق آتا ہے۔ گھر میں بکریاں لے آؤ، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، روزی آنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ یتیموں اور غریبوں کی ہر حال میں مدد کرو۔ کھانے سے پہلے سلاد کھاؤ، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ رات کو دودھ پی لیا کرو، رنگ خراب نہیں ہوگا۔ بیٹھ کر پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ جس نے شہد کی چسکی 3 روز صبح سویرے نہار منہ لینے کا طریقہ اختیار کیا، اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ گرم پانی جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ آنکھ، کان اور گلے کی بیماریوں میں گرم پانی اکسیر کا کام کرتا ہے۔ اولاد نرینہ کے لیے بیٹی کی نیت کر کے سورہ قریش باوضو سارا دن کھلا آسمان پر پڑھیں، انشاءاللہ نرینہ اولاد ہوگی۔ میاں بیوی دونوں ہی اس عمل کو کریں۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے رہیں، زیادہ تر ڈپریشن اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ ہم جتنے خوش رہیں گے، ہمیں نیند اتنی ہی کم آئے گی۔ جو جاہلوں کی صحبت میں رہتا ہے، اس کی عقل خراب ہوتی ہے۔ جو عقل مند لوگوں کی باتیں غور سے سنتا ہے، اس کی عقل مر جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر کے کبھی خشکی پیدا نہ ہو اور جوئیں نہ پیدا ہوں تو چنبیلی کا تیل استعمال کریں۔ سونے سے پہلے کنگھا کر لیا کرو، بالوں کے گرنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ جس کا پیٹ بھینس کی طرح بڑھ چکا ہے، لہسن کا تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر ناف میں لگائیں، 2 دنوں میں چربی ختم ہوگی۔ بھوک بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پیتے رہنے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہوگی۔ مچھلی کے استعمال سے اندھے لوگوں کی نظر ٹھیک ہوگی۔ بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر پانی پلاؤ اور نہ کچھ نمکین کھانے کو دو۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھائیں۔ تیز مسالے کھانے سے انرجی ہو جاتی ہے۔ زمین پر سونے سے کمر درد چلا جاتا ہے۔ 3 سبزیاں ایسی ہیں جن کے کھانے سے 40 سال والا مرد بھی 19 سال جیسا نظر آئے گا۔ بینگن، کھیرا اور کدو کھایا کرو، یہ آپ کو ہمیشہ جوان رکھیں گے۔ مہنگے شیمپو سے جان چھڑوائیں یا آزمائیں۔ سرسوں کا تیل 1 چمچ اور دہی 2 چمچ ملا کر سر پر لگانے سے، مساج کرنے سے چند دنوں میں خشکی جڑ سے ختم ہوگی۔ لہسن کا پانی کاٹن پیڈ لگا کر داڑھ کے سوراخ میں رکھ دیں، انشاءاللہ 2 منٹ میں داڑھ کا درد ختم ہوگا۔ کاجو کا زیادہ استعمال ذیابیطس کے مریض کے لیے فائدہ مند ہے۔ پاخانہ کھل کر نہ آئے تو املی کا اچار کھا لیں۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں میں پینے والے انسان کو کبھی بھی پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ اگر زیادہ وزن کھینچنے کی صورت میں پٹھوں میں کھچاؤ بڑھ جائے تو ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے آرام آتا ہے۔ دوا کھانے کے تھوڑی دیر بعد تک پیدل چلنے سے گریز کریں۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ جو عورتیں اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہیں، ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ دل کی گھبراہٹ ہونے لگے تو امرود کھا لیا کرو۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے، آواز ٹھیک ہوتی ہے۔ اگر پیشاب ہلکے پیلے رنگ کا آئے تو جان لیں کہ آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ آڑو کے درخت کے سائے تلے آنے سے مرگی کے مرض سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ آم کے جوس کا زیادہ استعمال نہ کریں، یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جڑواں بچوں کی خواہش رکھتے ہیں تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد آپ کو نیند آنے لگے تو آپ ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں درد کی پرابلم ہے تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھا لیے جائیں تو پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گھر میں لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی نمکین پانی کے ساتھ کریں۔ دہی کے اوپر والی بلائی کو کیلوں محاسوں پر لگائیں، کیل محاسے 2 دن میں ختم ہوں گے۔ سوتے وقت 1 امرود کھا لیا جائے تو ڈپریشن کا مرض دور ہوتا ہے۔ عورت کو زیتون کے تیل کے چند قطرے پلا کر مباشرات کرنے سے حمل ٹھہر جاتا ہے۔
محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔